عالمی تبلیغی اجتماع رائیونٹ 2024۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین لوگوں کی زندگیوں میں لانے کی محنت کرنے والی مسلمانوں کی سب سے بڑی اور غیر متنازع جماعت تبلیغی جماعت کا پاکستان میں ہونے والا سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع رائیونٹ 2024 کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع میں دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں فرزندان اسلام نے شرکت کی اور اس موقع پر اہم بیانات اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ اجتماع کا اختتام بھارت کے معروف عالم دین مولانا محمد ابراہیم دیولہ کی اختتامی دعا کے ساتھ ہوا، جس میں تمام مسلمانوں کے لیے سلامتی، امن اور ہدایت کی دعائیں کی گئیں۔ اللہ ہمارے جرموں سے درگزر فرما، ایک ایک امتی کی مغفرت فرما، ایک ایک امتی کی مغفرت فرما، پوری امت کو اپنی توفیق سے، اپنی تائید سے سرفراز فرما۔ اے اللہ، ہر خیر کے دروازے ہم پر کھول دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری برکت۔ اس سال کے اجتماع میں 100 ممالک سے تقریباً 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، جن میں سب سے زیادہ تعداد ایران سے آئے لوگوں کی تھی۔ ایران سے 33 سے 3400 افراد نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد اور اسلامی اخوت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا۔ اجتماع میں دنیا بھر سے مشہور تبلیغی اکابرین نے شرکت کی، جن میں بھارت اور بنگلہ دیش سے آنے والے مشائخ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بھارت کے فیض الہی مرکز دہلی سے آنے والے اکابرین میں مولانا ابراہیم دیولہ، مولانا احمد لاٹ، مولانا ظہیر الحسن کاندلوی، مولانا عبد الرحمن ممبئی، مولانا اسماعیل گودرا، بھائی فاروق بنگلوری، ڈاکٹر ثناء اللہ خان علی گڑھ، بھائی صنوبر دہلی، مولانا اکبر شریف، مولانا احمد حسین گودرا، جبکہ بنگلہ دیش کے تبلیغی مرکز سے آنے والے کابرین میں مولانا قاری زبیر، مولانا ربیع الحق، مولانا عبد البر، مولانا عبد المتین، مولانا نور، مولانا عمر فاروق اور بھائی عبد المتین انجینئر شامل تھے۔ پہلے مرحلے میں 680 بیرونی جماعتیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں سے 45 جماعتیں 1 سال اور 7 ماہ کی مدت کے لیے تشکیل دی گئیں، 30 جماعتیں اندرون ملک اور 550 چلہ بیرون ملک۔ اس کے علاوہ مختلف دنوں کی 300 جماعتیں روانہ ہوئیں، جو اجتماع کی منظم انتظامی صلاحیت کی عکاس ہیں۔ پہلے حصے کے بیانات کی ترتیب کچھ ایسے رہی کہ 31 اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز عصر مولانا نذر الرحمان صاحب نے اجتماع کا پہلا بیان کیا، جس میں دین کی بنیادی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ بعد نماز مغرب مولانا ابراہیم دیولہ صاحب نے ایمان کی مضبوطی اور اسلامی اخوت کے موضوع پر خطاب کیا۔ 1 نومبر بعد نماز فجر مولانا ربیع الحق نے اللہ پر توکل اور دین کے راستے میں صبر اور استقامت کی اہمیت پر بات کی۔ جمعے کے بعد مولانا اسماعیل گودرا نے تبلیغ کے عملی طریقوں اور زندگی میں دین کے نفاذ کی اہمیت پر گفتگو کی، جبکہ بعد نماز عصر مولانا فاروق نے دین کی تبلیغ اور انسانیت کے لیے اس کے پیغام پر زور دیا۔ نماز مغرب کے بعد مولانا احمد لاٹ نے مسلمانوں کو اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ 2 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز فجر مولانا عبد الرحمن نے دین کی خدمت کے لیے عملی اقدامات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ بعد نماز ظہر بھائی فاروق بنگلور نے دین کی اشاعت میں نوجوانوں کے کردار اور ذمہ داریوں کے موضوع پر خطاب کیا۔ بعد نماز عصر مولانا ظہیر الحسن نے اسلامی اصولوں پر مضبوطی سے عمل کرنے کی ضرورت پر بیان کیا، اور مولانا ابراہیم دیولہ نے مغرب کے بعد دین میں استقامت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر زور دیا۔ 3 نومبر بعد نماز فجر اختتامی ہدایات کا بیان مولانا عبید اللہ خورشید نے دیا، جس میں انہوں نے شرکاء کو دین کی راہ میں استقامت اور ایمان کو زندگی کا محور بنانے کی تلقین کی۔ ان بیانات کے ذریعے اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو دین کی اہمیت، ایمان کی مضبوطی، تبلیغ کی محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا درس دیا گیا۔ اجتماع میں ان اکابرین کی موجودگی نے شرکاء کو دینی جوش اور حوصلہ عطا کیا۔ اجتماع کے پہلے حصے میں حلقہ نمبر 1 لاہور، حلقہ نمبر 6 پشاور، حلقہ نمبر 11 ملتان اور حلقہ نمبر 18 کوئٹہ شریک ہوئے، جبکہ
दूसरे हिस्से में हल्का नंबर 4 फैसलाबाद, हल्का नंबर 7 सवात, हल्का नंबर 10 टीआई खान और हल्का नंबर कराची शरीक होंगे। इज्तिमा का दूसरा हिस्सा 7 नवंबर को शुरू होकर 10 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन इज्तिमात के ज़रिए मुसलमानों की ज़िंदगियों को तब्दील कर फरमाए, आमीन। मैसेज टीवी ने इस्लामिक यूएसबी ड्राइव लॉन्च कर दी। इसमें इतना कुछ है कि आप हैरान रह जाएंगे। 7 कुर्रा की आवाज में मुकम्मल कुरान, 20 से जायद सना खान की आवाज में 1300 से जायद हम्द और नातें, बच्चों के लिए नज़में और इस्लामिक कार्टून्स, मंजिल, सफ़र समेत रोज़ाना की दुआएं और बहुत कुछ। अब आप इस ड्राइव को अपनी गाड़ी, घर के टीवी या फिर मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए अपना नाम, मुकम्मल पता और फ़ोन नंबर लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें।